بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بالکل کل کی بات لگتی ہے۔ پچھلے سال آج ہی کے دنوں کے اندر پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا تھا انڈیا کو، اور بہت ایک خوشی محسوس ہوئی تھی ہماری قوم کے اندر۔ اس وقت بھی میں نے اس جنگ کے اوپر تبصرہ کیا تھا اور لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا اور ہزاروں نے اس پر کمنٹس بھی کیے تھے۔ ایک سال گزرنے کے بعد دوبارہ وہ یادیں تازہ ہو رہی ہیں، لوگ اس پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اس پر تقریر کی ہے، اور دوسرے لوگ بھی، صحافی لوگ بھی اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ میں ذرا پرانی یادوں کو تازہ کروں۔ دیکھیے، اس سے پہلے 71 کے اندر بھی جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستان کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت مشکل وقت تھا۔ اس وقت بھی حق اور باطل یہی کہا جاتا تھا، حق اور باطل۔ تو میں نے یہی بتایا تھا کہ دیکھو، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو انبیاء جس راستے میں لڑتے رہے ہیں، انبیاء کے ساتھ ہی لڑتے رہے ہیں، وہ حق اور باطل کے مارکے ہوتے تھے۔ ایک طرف اللہ کی بندگی کرنے والے، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے، اور دوسری طرف غیر اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرنے والے۔ انبیاء کی چاہے وہ بندگی کریں، چاہے فرشتوں کی بندگی کریں، چاہے جنات کی بندگی کریں، چاہے پتھروں کی، چاہے درختوں کی، سورج چاند ستاروں کی، جس چیز کی بھی وہ اللہ کے علاوہ بندگی کریں گے اس کو باطل کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت اٹھائی تو دوسری طرف دو سپر پاورز آپس میں لڑ رہی تھیں، ایرانی اور رومی۔ رومی اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، یعنی کتاب کے ماننے والے، انبیاء کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کرنے والے۔ ایسی قومیں جو اللہ کی کتابوں کو مانیں، اللہ کو مانیں، رسولوں کو مانیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک کریں، بگڑ جائیں، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں۔ اور یہ ایرانی اس وقت، یہ آتش پرست، ان کو شکست ہوئی، بری طرح شکست ہوئی، پھر رومیوں کو شکست ہوئی، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج یہ ایران اور امریکیوں کی جنگیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی جنگیں ہیں، یہ حق اور باطل کی جنگیں نہیں ہیں، کیونکہ دونوں طرف شرک ہے۔ وہ انبیاء کے پجاری ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مانتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پجاری ہیں، مزاروں کی پوجا کرتے ہیں اور گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ان کا شرک ثابت ہے، بلکہ بالکل واضح اعلان کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ باقی نام بے شک لیتے رہیں، نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی انبیاء کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ یہ بھی نام لیتے ہیں، انبیاء کا نام لیتے ہیں، نیک لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ جو مارکے آپس میں ہوتے ہیں، یہ حق اور باطل کے مارکے نہیں ہوتے ہیں۔ یہی بات میں نے وہاں کہی تھی کہ 71 کے اندر اسلام کی شکست نہیں ہوئی تھی، یہ تو مزار پوجنے والوں کی شکست ہوئی تھی، پیر پرستی کرنے والوں کی، ملک پرستی کرنے والے، قوم پرستی کرنے والے ایک طرف تھے، اور دوسری طرف مورتی کی پوجا والے تھے۔ تو یہی معاملہ ہے، آج بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ یہ اگر جیت ہوئی ہے تو مزار پرستوں والوں کی جیت ہوئی ہے، جمہوریت کے پوجا کرنے والے، رکھوالے، شرک کے رکھوالے، مزاروں کی پوجا کرنے والے، گنبد کے پجاری، نبیوں اور ولیوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والے، مورتی پوجا کرنے والوں کے اوپر حاوی ہو گئے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ حق اور باطل کا معاملہ اس کو نہ کہیں۔ آپ نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی، بالکل صحیح ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، ہماری امیدوں سے زیادہ آپ اچھے لڑے ہیں، بالکل، اور قومی یکجہتی کا بھی ثبوت دیا ہے، سب کچھ مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ مارکہ حق تھا، یا ہم نے جو ہے یہ حق پر تھے اور حق کی چوٹ باطل پر، اور باطل مٹنے کے لیے یہ قرآنی آیات اس ماحول کے اوپر فٹ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں یہاں سوال اٹھیں گے،
اور یہ بات میں بالکل آپ کی خیر خواہی کی وجہ سے کر رہا ہوں، تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ مرنا تو سب نے کسی ٹائم اس جنگ کے اندر بھی، اور ویسے بھی موت آ سکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ اصل بات تو سامنے آئی نہیں تھی، یہ تو دو باطل آپس میں ٹکرائے تھے، مزار پرست، گھومت پرست، قبر پرست، پیر پرست، تعویذ باندھنے والے، امام زامن باندھنے والے، مورتی پوجا والوں کے اوپر ہیوی ہوئے تھے۔ تو جو ان کے مرتے ہیں وہ تو یقینی طور پر جہنم میں، تو جو شرک پر، ادھر والا شرک پر مرے گا، گھوڑے کا پجاری ہو یا گائے کا پجاری ہو یا مزار کا پجاری ہو، پیر صاحب کا پجاری ہو، مولوی صاحب کا پجاری ہو، خطیب صاحب کا پجاری ہو، رسم و رواج کا بندہ ہو، بادشاہ کا بندہ ہو، تو وہ یاد رکھیے جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا کوئی، کیونکہ جنت جانے کے لیے ایمان خالص ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ اللہ نے ایک آپ کو موقع دیا ہے، یہ بات سنو، میں آپ کا بھائی ہوں اور خیر خواہ ہوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ حنبلی، کسی کے ساتھ میرا ان مسلکوں اور فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے، کیونکہ یہ سارے شرک کے اوپر ہیں۔ جمہوریت ایک مشرکانہ نظام ہے، اس کی جو رکھوالی کرے گا، اس کی جو حفاظت کرے گا، اس کے ساتھ جو تعاون کرے گا، وہ آخرت میں ناکام ٹھہرے گا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں میرے بھائیوں، بڑے بڑے سیاسی لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے فوجی افسر بھی آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ آخرت کا فیصلہ ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر ہوگا، توحید کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ کون انبیاء کے راستے کے اوپر ہے، انبیاء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، کتنی دعائیں مانگتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام کا کیا راستہ ہے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، یونس علیہ السلام کا راستہ، ایوب علیہ السلام کا راستہ، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ، اور ہمارے لیے خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، پھر ان کے ساتھیوں کا راستہ جن کے درجات بہت بلند بتائے جاتے ہیں، بالکل ہیں، ابو بکر صدیق کا راستہ، عمر بن خطاب کا راستہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ، خالد بن ولید کا راستہ، اور ابو عبیدہ بن جرح کا راستہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے اللہ کے بندے تھے، یہ کوئی بھی عرس اور میلے کرنے والے نہیں تھے، مزار بنانے والے نہیں تھے، پیری مریدی کرنے والے نہیں تھے، دین پر اجرت نہیں لیتے تھے، نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے تھے، اور نہ اذان دینے کے پیسے لیتے تھے، اور نہ کسی بد عقیدہ کو اپنا امام بناتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ کے بندوں مومن بن جاؤ، اور اللہ کی رسی جو قرآن اور حدیث ہے، یہ ہے اللہ کی رسی، حبل اللہ، صحیح معنوں میں حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور فرقوں میں، گروہوں میں، مسلکوں میں مت بٹو، تمہاری طاقت پارا پارا ہو گئی ہے، اور دنیا میں بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو بربادی ہے ہی، اور دنیا میں صحیح معنوں میں اگر قیادت چاہتے ہیں، یہ موقع آپ کو ملا ہے تو اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اجمیوں، اب تمہاری باری ہے۔ پہلے دیکھو عربوں نے جب اللہ کی رسی کو پکڑا تو اللہ نے ان کو کتنی عزت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، گنبد کے پجاری بنے، بادشاہت کے پجاری بنے، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، اب ان کو آپ کی قیادت ماننا پڑے گی، اور یہ توحید کی بنیاد کے اوپر، ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، رد شرک اور کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر جو ایک اجتماعیت قائم ہوگی، وہ صحیح معنوں میں حبل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ میں یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بتاتا رہوں گا، ہمیشہ بتاتا رہوں گا۔ یقین کیجیے مجھے تم سے نہ ووٹیں لینی ہے، نہ نوٹ کا سوال ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی اور عہدہ یا رینک یا یہ چیزیں چاہیے۔ میں تو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ کیونکہ مالک کا یہ حکم ہے کہ آپ نے حق بات کو پھیلانا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار باتیں تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہیں، باقی جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اپنے مومن بندوں کو دے گا۔ وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور مالک ہمیشہ کے لیے آپ کو جنتوں کی بادشاہی کا تاج پہنائے گا۔ لیکن شرط یہ یاد رکھنا، کسی لمحے اگر ایمان خالص سے پیچھے ہٹے تو ساری زندگی کی کارگزاری کے اوپر، تہجد گزاریوں کے اوپر، حفظ قرآن کے اوپر، عمرے اور حج اور صلات اور سب کچھ برباد کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل لیے جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص کی یہ دعوت ہے، یہ آپ کی اپنی قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے، خود مطالعہ کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کے اندر یہ کوئی مسلک نہیں ہے اور فرقے نہیں ہیں، اور جہاں فرقے اور مسلک ہیں وہاں اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔